یوٹیوب سے آپ ہاں جی فیس بک سے پیسے کتنے کماتے ہیں آپ بتائیں کو ویگو شیگو آ جائیے دبئی پہلے دن مجھے سیمنٹ کی بوریاں اٹھانی پڑی. آپ کے اوپر وہ جو ننگا پیر میں ڈاکو پڑے ہاں تو وہ کیا داستان ہے یہ مائک آپ کا دل کرے کہ اٹھا کے اس کو مار دیں. لیکن وہ 7 دن میں نے زندگی اور موت کے دیکھے. ایک کمرے میں خالی کمرے میں پڑا ہوا, بس پتہ چلتا کہ سانس اب آئے گی, اب نکل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں کشمیر کے سب سے بڑے یوٹیوبر, کشمیر ٹی وی کے آنر عرفان ظفر صاحب. تو آج کی جو میری ویڈیو ہے, اس طرح کی ویڈیو اس چینل پر پہلے کبھی نہیں آئی اور بہت سارے سوالات تھے میرے دماغ میں جو کہ ان سے پوچھنے تھے, اس لیے آج میں کہا ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی جائے. سب سے پہلے السلام علیکم عرفان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ عقیل بھائی, اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم احسان. اچھا عرفان بھائی, سین یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں مائنڈ میں ٹھیک ہے. جو کہ صرف میں نہیں, آڈینس آپ سے پوچھنا چاہتی ہے. میں آپ کی ویڈیوز کے کمنٹ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں سے کچھ سوالات پک کیے ہیں جی. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. ہم نے ٹھیک. سخت بھی ہوں گے اور نرم بھی ہوں گے. ٹھیک. اجازت ہے؟ جی بالکل پوچھے اجازت. جائیں. جی بالکل, ہر طرح کا سوال چلے گا. بالکل عقیل بھائی. تو سب سے پہلا سوال, ہم ہاتھ تھوڑا ہلکا لے کے چلتے ہیں آگے. سب سے پہلا یہ کہ یہ بتائیں عرفان بھائی کہ یہ کشمیر ٹی وی اور یہ سب کچھ دماغ میں آیا کہاں سے اور کب اس چیز کا سٹارٹ لیا آپ نے؟ بیسیکلی نا عقیل بھائی, مجھے کافی ٹائم پہلے سے شوق ہے فوٹوگرافی کا. تو یہ سٹارٹ اس طرح ہوا تھا کہ ویسے میں زیادہ تر انسٹاگرام پہ نا پکچرز اپلوڈ کرتا تھا, جو بھی بیوٹیفل چیز میں دیکھوں نا, جیسے گرینری, جو بھی اللہ کی قدرت میں دیکھتا ہوں. جہاں صحیح. ہم رہتے ہیں میر پر نا, ادھر ہمارے گھر کے ساتھ منگلا ڈیم ہے. اور بھی نا, جب منگلا ڈیم نہیں ہوتا تو بڑا پیارا ایک منظر ہوتا ہے جب ہم گندم وغیرہ لگاتے ہیں یا ویسے گراس وغیرہ گھاس ہوتا ہے نا, تو بڑا ایک خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے ہمارے گھر میں نا, یا گھر کے آگے پیچھے جو جہاں ہمارا رہن سہن ہے. تو وہاں سے پھر میں نے فوٹوگرافی سٹارٹ کی. فوٹوگرافی کے بعد مجھے شوق پڑا کہ میں ڈرون کے ساتھ اپنے ولیج کی ویڈیوز بناؤں, اپنی سٹی کی ویڈیو بناؤں. صحیح. اس ٹائم تک مجھے یوٹیوب کا کوئی پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا ان چیزوں کا, صرف شوق تھا بس کیپچر کرنے کا, صرف مومنٹس کیپچر کرنے کا مومنٹس شوق. کیپچر کرنے کا شوق تھا. وہ کیپچر کرتے کرتے آہستہ آہستہ نا پھر میں نے اپنا ایک چینل بنا لیا. پہلے چینل, اسی چینل پہ عرفان ظفر نام رکھا, کبھی کون سا نام رکھا, کبھی کون سا, جو نام اچھا لگ جائے. پھر میں نے چھوڑ دیا یہ چینل. کچھ اپلوڈنگ کر کے نا, میر پر کی ایک ویڈیو میں نے ڈرون سے بنائی, سب سے پہلی ویڈیو میں نے بنائی, تو وہ بڑی وائرل ہوئی. لیکن پھر کچھ اور مصروفیات تھی, اس وجہ سے میں نے چینل کو چھوڑ دیا. اس ٹائم تک میرا مائنڈ نہیں تھا ولاگنگ کرنے کا, بس میں نے وہ جو دکھانا چاہتا تھا نا اپنے ایریے کی گرینری, بیوٹی لوگوں کو, وہ میں نے کیپچر کر کے اپلوڈ کر دی. مین ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ سٹارٹ لیتا ہے جی اس کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا یہ فیوچر ہے. جب آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے ارننگ بھی ہوتی ہے, کوئی سسٹم نظام پتہ تھا یا نہیں تھا؟ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی ارننگ ہوتی ہے. تو میں ویڈیوز وغیرہ ڈالتا تھا, تو ایک دوست نے کہا کہ جی آپ نے چینل مونیٹائز کیا ہوا. میں نے کہا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ سیٹنگ کریں اور چینل کو مونیٹائز کریں اور اس سے آپ کو ارننگ ہوگی. تو پھر میں نے چینل کو مونیٹائز کیا, لیکن اس کے بعد بھی میں نے اتنا دھیان نہیں دیا اس کے اوپر, نہ اسے پیسے بھی ہیں یا نہیں ایز اے فیوچر دیکھوں. پھر میں بیچ میں دبئی چلا گیا 2-3 بار. تو ابھی مطلب 2 سال سے نا, لاسٹ جو 2 سال ہیں نا, 2021 اور 2, ابھی تو 2023 چل رہا ہے نا, یہ پچھلے 2 سال میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کی. پرماننٹ آپ نے سٹارٹ 2021 میں لیا؟ ہاں پرماننٹ جب نیت کیا, جب میں اور چیزوں میں ناکام ہوں نا اوورآل اپنی زندگی میں, تو مطلب یہ ایک چیز مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا میرے لیے بنی ہوئی ہے. یہ جو میری اٹیچمنٹ ہے نا نیچر کے ساتھ, انشاءاللہ یہ میرے فیوچر میں نا, آنے والے فیوچر کے لیے بیسٹ ہوگی. صحیح. اور 2021 میں جب آپ نے سٹارٹ لیا واپس سے, پہلی ویڈیوز کب آئی تھی, وہ کتنا عرصہ پہلے آئی تھی؟ وہ کوئی 2016 میں 2017 میں ڈالی. اس طرح نا ڈال کے پھر 2 سال میں نے چینل کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ چینل کہاں پہ ہے. صحیح. 2016 میں پہلی ویڈیو آپ نے, ہاں بالکل, یہی بڑا ٹائم ہے, جرنی ہے بڑی. اور 2016 سے لے کے 21 تک آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیسے آنے بھی ہیں کہ نہیں, کوئی آئیڈیا ہی نہیں. مجھے انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس میں نا, مطلب صرف مومنٹ کیپچر کرنے کا انٹرسٹ تھا. مجھے یہ نہیں تھا کہ ایز اے فیوچر میں اسے
व्लॉगिंग करूँगा या ये वो, ये मेरे माइंड में 2021 में आया ये सारी चीज़ कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं या ये वो। जब मैं दुबई, पहले मैं दुबई गया हूँ काम करने के लिए, वहाँ पे मैं नाकाम हुआ हूँ। मतलब मैंने बिल्डिंगों में काम किया, ये वो, आगे पीछे बहुत ज़्यादा धक्के खाए, ठीक है। तो मतलब बड़ी जलालत देखी वहाँ पे, कोई कदर नहीं बंदे की देखी, और बहुत मुश्किल ज़िंदगी मैंने देखी वो वाली। वहाँ फिर मैंने ट्राई की कि मैं लाइसेंस ले लूँ मोटरसाइकिल का, वो भी, उसमें भी मैं नाकाम रहा। मतलब 8-10 लाख रुपया मैं नुकसान करके, तो मैं मतलब नाकाम हो के दुबई से घर आ गया। तो चैनल ये मेरे पास था, और उसके बाद से मैंने ऐसा स्टार्ट लिया ना इसमें, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि मैंने ना रात देखी, ना दिन देखी, ना बारिश देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। मैं इस पे जब मुझे वीविंग शिप आस्ता आस्ता मिलनी स्टार्ट हुई है ना, पहले तो कोई जानता ही नहीं था, तो आस्ता आस्ता जब ये ऊपर आना स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने इस पे इतनी मेहनत की है ना, रातों को जाग जाग कर, काफ़ी मुश्किलें हैं जो मैं शॉर्ट टाइम। दुबई आप किस ईयर में गए हैं? दुबई की वो जो जर्नी है वो भी यही थी, बस इससे 2020 में कर लें। 20 में? हाँ। कोई एक दिल खराश वाकया जिससे मतलब आपको नफरत हो गई हो कि यार ये काम मैंने नहीं करना दुबई में जाके, जहाँ बिल्कुल आपकी बस हो गई हो, जहाँ से आपने ये फैसला लिया कि अब देखें कितने लोग परदेश में, दुबई में अभी भी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपने वापस टर्न लिया? देखिए, दुबई में सबसे पहले जो मैं ख्वाब लेके गया था कि मेरी एक पीछे फैमिली है, मैंने अपने पैरों पे खड़ा होना, ये ख्वाब जब मैं टीन एज से बाहर निकला हूँ ना, तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें नेचुरली मुझे हिट करने लगी कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमेशा माँ बाप या कोई अगर रिश्तेदार, जैसे मेरे चाचू हैं, वो शुरू से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंग्लैंड होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू के साथ हमारा रिश्ता ऐसा ही है कि जैसे एक बाप के साथ बेटे का रिश्ता होता है ना। हमारे अब्बू अगर कोई बात कह दे तो हम बात हो सकता है काट जाएं, चाचू की बात हम नहीं काटते, कि उनके साथ हमारी बहुत अटैचमेंट है, ठीक है। और मतलब जब हम पैदा हुए ना, तब से वो यूके में है, और पैदा होने से जवानी तक हमें माँ बाप ने बताया, और हमने देखा भी कि किस तरह उन्होंने हमारी सपोर्ट की है हर एक चीज़ में, सही, ठीक है। और मैं दुबई इसी सूरत गया था, यही चीज़ें देख के कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता हूँ, कि कल ये ना हो कि मेरे माँ बाप मतलब धक्के खाएं, इनको कल कोई बीमारी हो जाए, अल्लाह ना करे, तो इनके पास दवाई के पैसे ही ना हो, ये अपनी मर्जी से जो चीज़ें करना चाहते हैं वो कर ही ना सकें। तो ये सब चीज़ें ना, मतलब अपने लिए नहीं, पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, उनका सहारा बनने के लिए, क्योंकि मैं ही फैमिली से सबसे बड़ा बेटा हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली में। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी, तो मैंने दुबई का आज़ाद वीज़ा लिया, और एक बंदे के साथ बात हुई, उसने कहा जी आप आएँ तो इधर आपने कुछ भी नहीं करना, खाली सिर्फ आप आएंगे और देखभाल करनी है हमारे काम की ना, जो सुहाने ख्वाब मतलब लोग दिखाते हैं। तो उन्हीं ख्वाबों में मैं भी चला गया दुबई। पहले दिन मुझे सीमेंट की बोरियां उठानी पड़ी, पहले दिन सीमेंट की बोरियां उठानी पड़ी, मुझे मिस्त्रियों के साथ लगा दिया गया, काम करना पड़ा, गैंती बेलचा मारना पड़ा। मतलब ये चीज़ें हमने की नहीं थी, हम एक और माहौल में पले बड़े थे, ठीक है। तो ये काम करना पड़ा, मैंने उस काम का जवाब दे दिया कि मैंने कहा कि मैंने नहीं करना। उसके बाद अचानक से मैं बीमार हो गया, मैं अकील भाई इतना बीमार हुआ हूँ, इतना बीमार हूँ, हाँ। अब शर्म से मैं किसी को पीछे फ़ोन करके ये नहीं कह सकता था कि मुझे पैसे भेजे, मैंने डॉक्टर से चेक करवाना है। तो मैं अपने मतलब बजट को देख के, पैसों को देख के ना, मतलब मैंने सोचा ये पाकिस्तान में भी तो बीमार होता हूँ, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन वो 7 दिन मैंने ज़िंदगी और मौत के देखे। एक कमरे में, खाली कमरे में मैं पड़ा हुआ, बस तो खांस रहा हूँ बाहर, तो मतलब बहुत ज़्यादा सेहत मेरी ख़राब ना। उस मोमेंट में मैंने आगे पीछे देखा तो वहाँ कोई भी हमदर्द, कोई इस तरह का बंदा नहीं मुझे मिला कि वो जो फैमिली वाली सपोर्ट होती है ना, मतलब कि मेरा हालत रोने वाली है, इमोशनल के, मतलब मैंने सोचा क्या ये हो क्या रहा। फिर उसके बाद मैं अबू धाबी चला गया, वहाँ भी बिल्डिंगों में काम करना पड़ा। मतलब कि जहाँ गया हूँ ना तो फेल ही ओवरऑल, क्योंकि वो काम मेरे लिए बने ही नहीं। आपके जो रूममेट्स वगैरह थे, कोई किसी ने कोई उस नहीं, तरह का रूममेट्स अपने अपने जॉब पे चले जाते, बस हर कोई अपने अपने, ठीक है। तो ये मोमेंट्स मेरे लिए ना फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में हार्ड मोमेंट्स देखने को मिल रहे थे मुझे।
جو میں نے کبھی زندگی میں ٹائم اتنا مشکل فیس نہیں تھا کیا. ابو دھابی گیا ہوں, وہاں بھی بلڈنگوں میں بہت ذلالت دیکھی, کام کیا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ یوٹیوب کی طرف. ہاں, پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے سوچا کہ بلڈنگوں کے کام میں مطلب کیا یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے, ہم تو چلے بائک ڈرائیو کر سکتے ہیں, کار ڈرائیو کر سکتے ہیں, تھوڑا ایزی کام. پھر میں نے لائسنس کی ٹرائی کی, وہ میں فیل ہو گیا پہلی ٹرائی میں. مطلب مجھ سے جو لڑکے جن کو صحیح آتی نہیں تھی نا وہ پاس, میں صحیح ڈرائیو کر کے بھی ہر ٹیسٹ سے کلیئر ہو کے فائنل میں فیل. میں نے کہا نہیں. اس وقت جب بائک کا ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ کا فیل ہوا ہوگا, آپ کو لگا ہوگا کہ بہت غلط ہو گیا, حالانکہ وہ آپ کے لیے بہتری تھی. نہیں ہاں اس ٹائم تو فیل ہوا ہوگا نا. آج دیکھیں آپ, اگر آپ وہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا تو آپ اس وقت بھی دبئی میں بائک ہی چلا رہے ہوتے. صحیح بات ہے. اس ٹائم دبئی میں بائک چلانے کا تھا 1 لاکھ روپیہ, 1 لاکھ بندہ کما لیتا تھا. تو میں سوچتا تھا 1 لاکھ بڑی چیز ہے, مطلب آج سے 2 3 4 سال پہلے یہ میں سوچتا تھا. تو میں نے کہا اگر 1 لاکھ میں کماؤں تو میں مطلب ٹھیک اپنی فیملی کی سپورٹ کر سکتا ہوں, اپنے لیے نہیں لیکن ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں نے دوبارہ ٹیسٹ کی ٹرائی دی, 20 دنوں بعد پھر میں فیل ہو گیا. پھر میرے چاچو, جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بہت پیار محبت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ابھی میں ہوں, تم جاؤ واپس مطلب پاکستان, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا دل بھی ٹوٹ چکا تھا ان ساری چیزوں کو, تنگ آ چکے تھے, تنگ, ناکامیاں, یہ ماحول وہ جو ہے نا وہاں میرا دل لگ ہی نہیں تھا رہا. مطلب نا جیسے کسی پرندے کو آپ قید کر دینا, وہ چیز مجھے فیل ہو رہی تھی. پھر میں واپس آ گیا ہوں ادھر, میں نے دوبارہ یوٹیوب کو سٹارٹ کیا. لیکن پھر جو میں نے سٹارٹنگ لی نا وہ ایسی سٹارٹنگ تھی کہ آج آپ کے سامنے میں 2-3 سال میں نا کہاں سے زیرو سے کہاں آ گیا ہوں. کشمیر کے ٹاپ وہ جو 1 لاکھ مطلب میں سوچتا تھا میں وہاں کما سکتا ہوں نا, تو آج میں 1 منتھ میں نا وہاں کی 6-7 منتھ کی میں انکم 1 منتھ میں کماتا ہوں. صحیح. تو بیسیکلی میں نے زندگی سے یہ چیز سیکھی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ہے, پرفیکٹ ہے, وہ نہیں ہوتی. اور وہاں دبئی سے میں نے سیکھا کہ انسانوں پہ جو اعتبار ہے نا, وہاں تک میری امیدیں انسانوں سے وابستہ تھی کہ ہمارا فلاں یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. لیکن مشکل میں نے یہی دیکھا کہ اپنے والدین اور اپنے چاچو, بہن, بھائی, ان کے علاوہ یا 1-2 دوست, مخلص دوست ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ. آج بھی میں نے ان کے علاوہ دوستی نہیں رکھی کہ نہیں کسی اور کے ساتھ, اور انہی کے ساتھ میری آج بھی دوستی ہے. اور یہ وہ مومنٹس ہیں جو مشکل ٹائم اللہ نے مجھے دکھایا. آج الحمدللہ میں کسی کے انڈر کام نہیں کرتا, مطلب کسی کی مجھے محتاجی نہیں ہے, کسی بندے کی. میرے پاس اپنا الحمدللہ سرمایہ کہ میں نے اپنا بیس بنا لیا. صحیح. سوشل میڈیا پہ آپ آئے, پہلی ارننگ کب ریسیو ہوئی آپ کو, پہلی انکم کب جنریٹ ہوئی آپ کی؟ پہلی ارننگ تو مجھے 2018 میں بھی ملی, 19 میں بھی ملی, مطلب 10,000 15,000 مطلب. اچھا, جب آپ دبئی گئے تو اس سے پہلے آپ یوٹیوب کی انکم لے چکا تھا. وہ اس وجہ سے کہ مونٹائزیشن آن کی نا, تو جو ویڈیوز ڈالی تو ان سے کبھی کبھار پیسے بن جاتے تھے, تو بس وہ کبھی لیے. لیکن میرا مائنڈ سیٹ وہ 10-12 ہزار پہ نہیں تھا, میرا مائنڈ سیٹ تھا کچھ بڑا کرنے کا, کچھ اس سے آگے. تو میں بھی اور لوگوں کی طرح یہی سوچتا تھا کہ میں باہر جاؤں گا تو کامیاب, میں شاید یورپ جاؤں گا, شاید انگلینڈ جاؤں گا. ابھی جو میری ارننگ ہے الحمدللہ وہ میں یو کے میں جا کے تو نہیں اتنے کما سکتا. صحیح. وہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا, آپ آگے بتائیں گے. ابھی ہم ہاتھ خود ہی اس طرح کا رکھ کے چل رہے ہیں نا. اچھا, ایک چیز جو کہ میں نے دیکھی ہے, سوشل میڈیا پہ جب بندہ آتا ہے, محبتیں کرنے والے تو بے شمار ملتے ہیں, یہ بات سچ ہے, بے شک, کوئی بات. لیکن نفرت کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں. کتنے ایک آتے ہیں نفرت کرنے والے, اور نفرت کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اصل میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, ہمیشہ یاد رکھنا آپ کے نفرت کرنے والے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں, جو کامیابی نہیں دیکھ سکتے بندے کے اوپر آتا ہوا, کیونکہ ان کی نظروں میں یہی ہوتا ہے اس کی کیا اوقات ہے. اور وہی بندے کی جب اوقات کو بندہ اللہ اٹھاتا ہے نا اس کی اوقات کو, تو اللہ زمین سے آسمان تک اسے لے جاتا ہے نا, تو پھر وہ لوگ جو شوق ہو جاتے ہیں, اور ہمیشہ وہ اپنے ہوتے ہیں زیادہ. شاید کوئی مطلب ہو اجنبی بندہ جو جیلس کرے, لیکن میرا نہیں خیال. نفرت میں آ کے کسی نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے آپ کا دل بالکل ٹوٹ گیا ہو, کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ آڈینس کو بتا سکتے ہیں؟ میرا جتنا سفر رہا نا نفرت میں آ کے, الحمدللہ میرے ساتھ کسی نے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی, یا کسی نے اگر کی بھی ہے
تو اللہ کی طرف سے وہ ناکام رہا, لیکن میرے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, اس جرنی میں نہیں آیا کہ مطلب کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے یوٹیوب پہ جب کام سٹارٹ کیا, آپ کے ایک سبسکرائبر بنے, پھر آپ نے یہ جو بکروال ہیں خانہ بدوش لوگ, ان کے ساتھ ایک جرنی کی جو کہ ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہے آپ کی. اس جرنی میں آپ کے ساتھ سب سے اچھا واقعہ کیا ہوا ہے اور سب سے برا واقعہ کیا ہوا ہے, یہ بتائیں. پہلے سب سے اچھا بتائیں اور پھر سب سے برا بتائیں. سب سے اچھا واقعہ یہ ہوا کہ جیسے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پوری جرنی میں اگر کوئی سب سے مخلص دوست بڑی نعمت ہوتے ہیں, وہ آپ کے روپ میں ملے ہیں, مطلب بھائی کے روپ میں کر لیں, دوست کے روپ میں. اس لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. ہزاروں بندے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, صحیح. لیکن میں ہر کسی سے نہیں ملتا اسی سے ہوں جس میں مطلب وفا ہو, جو مجھے پتہ جس کے ساتھ میں نبھا سکتا ہوں. تو پوری جرنی میں مجھے جو اچھی چیز ملی ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو عقیل بھائی اور آپ کے جو دوسرے بھائی نبیل بھائی ہیں, جو میرا آپ کے ساتھ تعلق بن گیا نا, یہ سب سے اچھی میری جرنی کی چیز ہے. سب سے اچھے لوگ کس علاقے کے پائے ہیں آپ؟ سب سے اچھے لوگ جو میں نے دیکھا, اوور آل میں نے سفر سٹارٹ کیا تھا سینسے سے تھوڑا سا پیچھے, اور میں گیا ہوں ناران کا غان سے بھی آگے بابو سار ٹاپ تک گیا ہوں. سب سے اچھے لوگ جو میں نے دیکھے ہیں نا, وہ سینسے کے لوگ ہیں. اور سینسے کے بعد مطلب کہ جو آپ کا میں نے پیار دیکھا نا, میں باقی پلندری کے لوگوں سے نہیں ملا, لیکن میں آپ سے صرف ملا ہوں, اور مجھے پتا چلا کہ آپ کی جو پیار محبت ہے نا, شاید ایسی پیار محبت مجھے کسی جگہ نہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے, ہماری ڈیوٹی بنتی ہے, یہ ہم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہمارا یہی رویہ بنتا ہے اس میں. اور آپ تو بھائی ہیں. اب یہ بتائیں, یہ تو ہو گیا بھائی پازیٹیو پوائنٹ. نیگیٹو کی طرف آتے ہیں. نیگیٹو میں سب سے برا ایسا کیا واقعہ ہوا جس سے آپ بالکل تنگ آ گئے ہوں؟ جیسے نہیں دیکھیں, میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے اس جرنی سے جو چیزیں سیکھی ہیں نا, وہ میں نے اس سے پہلے جیپ پہ ٹریولنگ کی, بائک پہ کی, آگے پیچھے بہت ٹریولنگ کی ہے. جو 2 سال ہیں نا میرے, میں گھر بہت کم عرصہ رہا ہوں, میرا ٹریولنگ میں گزرا. تو میں نے فیل کیا کہ جو چیز میں نہیں تھا نہ چاہتا دیکھنا, وہ چیز ہی میرے سامنے آئی ہے اسی طرح کی. کہ بکروال ایک قبیلہ, آپ کو پتا ہے ان کا ایک اپنا کلچر ہے کہ بھیڑ بکریاں ان چیزوں کو یہ لے کے جنگلوں میں رہتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ ہر طرح کی مشکل دیکھتے ہیں. جو ہم مشکل نہیں دیکھتے, یہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکلیں دیکھتے ہیں. وہ ابھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا جب میں نے جرنی کی ہے ان کے ساتھ. تو لوگوں کا جو رویہ نا, وہ بہت زیادہ خراب رویہ میں نے دیکھا. چند ایک لوگ 100 میں سے 5% میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی لوگ ہوں جو ان کے ساتھ اچھے رویے میں بات کرتے ہیں, اور 95% لوگ جب دیکھتے ہیں نا یہ بکروال ہیں, یہ غریب ہیں, ماڑے سے ہیں, اوئے جاتے جاتے مطلب 95% لوگوں کا میں نے رویہ غلط دیکھا ان کے ساتھ. 5% لوگ ان کے ساتھ مطلب صحیح ہیں. ہم جہاں سے بھی گزرے ہیں, کتنے 100 کلومیٹر کا, ان کے ساتھ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ ویسے وجہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہماری تربیت میں فرق ہے. ہماری اگر تربیت شروع سے صحیح ہوئی ہو نا, ہمیں ماں باپ نے سکھایا ہو کہ بڑے کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے, اگر کوئی غریب بھی ہے اس کی عزت کس طرح کرنی ہے, بزرگ کے ساتھ بات. جب ہمیں گھر سے وہ تربیت ہی نہیں ملتی, ہمیں گھر سے وہ کنٹرول ہی نہیں ملتا, تو باہر جا کے ہم نے بدتمیزی کرنی ہے. اور جب ہم غلط سنگت میں بیٹھتے ہیں تو ہم غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, ہم سے وہ ادب ہی چلا جاتا ہے. بالکل, جو ہمیں ادب کرنا چاہیے. اور میں نے اخلاق کی بہت کمی دیکھی ہے اپنے, خاص کر کے 2 شاکنگ چیزیں مطلب ہوئی ہیں نا میرے ساتھ, کہ جب میں بتاتا ہوں کسی کو کہ میں یوٹیوبر ہوں, میر پر سے آئی ہوں, تو لوگ مجھے عزت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرا ایک نام ہے. اور جب میں بکروالوں کا ذکر کرتا ہوں یا وہی بکروال میرے ساتھ ہیں, ان کو نفرت سے دیکھتے ہیں. ایک طرف آپ بیٹھے ہیں, آپ کو عزت دے رہے ہیں, ساتھ بکروال بیٹھا ہے آپ کے ساتھ, جی کر کے بولا, اس کے ساتھ تو کر کے بولا. میں یہی چیز مجھے جو ڈس آرٹ کی ہے نا پوری اس ٹریولنگ میں, یہ سب سے زیادہ میں ڈس آرٹ ہوا ہوں کہ مطلب کہ میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے. میں بھی تو وہی انسان ہوں. اور اگر دیکھا جائے اسلامک ہسٹری ہماری جو ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے ہم بالکل ایک ہی آ رہے ہیں, مطلب ایک ہی باپ سے ہیں, ایک ہی ماں سے ہیں. یہ تو ہم نے قوم قبیلے ادھر آ کے تو ہم نے بنا لی ہیں چیزیں. کسی کو اللہ نے پیسہ دے دیا, کسی کو غریب ہے, اگر کوئی غریب ہے تو اس پہ بھی آزمائش ہے, ٹھیک ہے. لیکن میری جو اپنی سوچ ہے نا, کہ ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے. وہ بکروال ہے, وہ کسی بھی قوم سے ہے,
اس کا کوئی رنگ ہے, کوئی نسل ہے نا, نان مسلم بھی ہے, اسلام یہی ہمیں درس دیتا ہے. لیکن اگر ہمیں یہ بیسک چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو ہم کون سا معاشرہ پیدا کر رہے ہیں؟ وہ معاشرہ کہ جو امیر کی عزت کرے گا اور غریب کو گالیاں نکالے گا. یہ وہ والا سسٹم میں نے دیکھا, وہ والا معاشرہ ہمارا بنتا جا رہا ہے, اور اس نے مجھے بہت زیادہ ہرٹ کیا. یہ تو ایک سمجھ لیں کہ آپ کی جو بات ہے نا 100% صحیح ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں نا گزرتے ہوئے, کوئی ڈنڈے لے کے آ جاتا ہے ان پہ, غریب لوگ ہیں, کوئی ڈنڈے لے کے آ جاتا ہے بکروالوں کو مارنے کے لیے, بھائی ادھر سے نہیں گزرو, ادھر سے گزرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. اور لوگ مطلب جاتے جاتے یہی کہتے رہتے ہیں ایک بھیڑ دے جاؤ ہمیں, اور ایسا لگ رہا ہے اس کے مفت کی ہیں اس کی یار جو آپ کو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ہمارے ساتھ نانگا پیر, یہ واقعہ پیش آیا. نانگا پیر کا واقعہ آپ نے وہ ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر کہ آپ کے اوپر وہ جو نانگا پیر میں ڈاکو پڑے, تو وہ کیا داستان ہے ڈاکو کی, ساری مطلب شارٹس سا بتائیں تاکہ. ہم نے جب ٹریولنگ سٹارٹ کی نا تو میں نے ان سے نا حالات واقعات رستے کی چیزیں پوچھی جو کہ مطلب میرے جیسے بندے کے لیے ضروری تھی کہ بندے کو پتہ ہو کس موڑ پہ جا کے کون سی مومنٹ آنی ہے یا کیا ہوگا. تو جب میں نے بکروالوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ناگا پیر ایسی جگہ کہ جہاں کے جنگل سے کوئی خالی بکروال نہیں گیا. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا کیونکہ جی وہاں رنگ پرنگے گروہ بن چکے ہیں اور وہاں وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. عام لوگ بھی, کوئی جا رہا, کوئی ٹورسٹ آ گیا, وہ بھی نہیں ادھر سے بچ کے نکل سکتا. ٹھیک ہے, اس طرح کے کوئی گروہ بن گئے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, زیادتی نہیں ہوگی, میں اگر ہوں ساتھ تو زیادتی نہیں ہوگی. اور وہی واقعہ ہوا کہ رات کو ہم سے زبردستی مطلب وہ چھیننے کے لیے آ گئے, اسلحے کے زور کے اوپر نا. کیا ان کے پاس واقعی گنز وغیرہ تھی؟ ہاں سب کچھ تھا. تو بدماشی سٹائل سے وہ انٹر ہوئے ایک دم کیمپ میں آ کے, رات کو 9-10 کا ٹائم تھا. دیں جی بیڑ دیں, ایک بیڑ دیں جو اچھا سا لیلا وہ دیں, یہ وہ. تو اچھا اس نے کہا کہ اچھا سا دیں, اچھا سا دیں, سب سے ٹاپ والا جو ہے وہ ہمیں دیکھیں. ٹاپ والا جیسے پتہ چلتا تھا اس کے ابو نے ادھر چھوڑا ہوا نا, اس طرح وہ مانگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے, ان کی خون پسینے کی کمائی ہے, لیکن جو حرام کے کام کرتے ہیں یا جن کی عادت بنی ہوتی ہے فطرت کی اپنے بچوں کو بھی حرام ہم نے کھلانا, وہ کہاں یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ اگلا غریب ہے امیر ہے. ان کا مذہب پیسہ, ان کا مذہب پیسہ صرف, ان کا مذہب دنیا کا مال, دنیا کی خوبصورتی ہے. ان کو نہ اللہ کا پتہ, نہ انہیں آخرت کا پتہ, نہ انہیں ان کی تربیت ہوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یا تربیت ہوئی ہے تو صحیح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو پھر ان کا الحمدللہ انکل اختر جو ہمارے کوٹ کے چیئرمین ہیں, یہ 3 بچوں کا ادارہ جو چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ فرشتہ صفت انسان. تو ان کو میں نے فون کیا, اور جو ہی میں نے انہیں فون کیا انہوں نے فوراً ایکشن لیا. SHO, SP, مطلب بڑے سے بڑے لوگوں نے میرے ساتھ فوراً کانٹیکٹ کیا, اور صبح تک پولیس ان بندوں تک پہنچ گئی. ان کا جو حال ہوا وہ ان کو ساری زندگی یاد رہے گا انشاءاللہ, اور نیکسٹ ٹائم کسی بکروال کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. اچھا ایک چیز میں نے سنی ہے کہ آپ کے ساتھ جو بکروال تھے ان پر اتنی تھریڈ اسلحہ دکھانے کے بعد بھی ایٹ دا اینڈ انہوں نے اس بندے کو معاف کر دیا. یہ بات سچ ہے؟ بالکل یہی بات ہے کہ میں نے جو ایکشن لیا تھا بکروالوں کی وجہ سے لیا تھا, کیونکہ زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اور جب میں ساتھ تھا تو میں نے سوچا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہے تو میرے ساتھ بھی یہ زیادتی برابر کی ہے. تو ایٹ دا اینڈ نا انہوں نے کہا کہ چلیں, اس نے ہاتھ جوڑے ہیں, معافیاں مانگی ہیں, میں ہمارے پاس آ کے اس نے کہا ہماری نسل سے کوئی بکروالوں کو آج کے بعد نہیں چھیڑے گا. تو فائنلی پھر بکروالوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ پولیس انہیں مارے گی, ان کے پیسے بھی ضائع ہوں گے. دیکھیں ان کا دل دیکھیں اور ان کی نیت دیکھیں. صحیح, ان کی نیت صاف تھی, اللہ نے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, میں نہیں, اللہ دے رہا تھا. کسی قسم کا دباؤ تو نہیں تھا بکروالوں پہ پھر سے دوبارہ؟ کوئی دباؤ تھا ہی نہیں, کیونکہ میں خود اس چیز میں سٹینڈ لے چکا تھا, اور میں ہر چیز میں مطلب انہوں نے دل سے ہو کے معاف کیا کہ جا یار تو ڈاکو ہے, تو نے جو کیا تجھے معاف. کیونکہ وہ پیروں میں آ کے گر چکے تھے. صحیح, جب وہ گرے ہیں پیروں میں آ کے نا, تو پھر ہم دیکھیں اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں تو وہ بھی تو معاف کر دیتا ہے نا. آپ کے فینز آپ کو ملتے ہیں بے شمار, ایسا کوئی کریزی فین بتائیں جو کہ آپ کو آج تک نہ بھولا ہوگا, یار یہ جو میرا فین تھا نا اس نے بھائی انت کر دی. جیسے کل ایک بندہ ملا تھا جو کہ سلام کرتے ہی کانپ گیا تھا. دیکھیں فینز ہر مومنٹ پہ نا مجھے ملتے ہیں. میں مطلب کسی ایک فین کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا نمبر 1 یا اس طرح کا فین ہے نا, کیونکہ سب سے جو چھوٹی فین ہے نا میری 10-12 سال کی ایک بچی ہے, وہ بچی نمبر 1 فین, ویڈیو دیکھی تھی. ہاں, اس کو میں نے نمبر 1 یہ فین اس لیے کہا تھا کیونکہ بچوں میں اس کا دل مطلب کہ خوش ہو جائے وہ بچی, کیونکہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے, تو میرا فرض بنتا تھا اس کو عزت دینا, اسے پیار دینا.
تو وہ بچی ایک بڑی میں نے دیکھی ہے کریزی میرے لیے, مطلب بڑی میری ویڈیوز ہر ڈائلاگ میرا سمجھتی ہے وہ. جس طرح کل آپ کا وہ فین آپ سے ملا تھا جی. اور اس بندے نے آپ سے سلام کیا اور پھر وہ کانپنا شروع ہو گیا, ایسا پہلے بھی کبھی ہوا؟ ایسا فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا. ویسے 2-3 بار ہوا ایسا میرے ساتھ. کچھ بندے انٹرویو لیتے لیتے نا ایسے شیک ہونا سٹارٹ ہو کانپنا گئے. شروع ہو گئے. لیکن کل جو بندہ فین ملا نا, میں نے سمجھا کہ شاید کوئی سے بیماری ہے اس وجہ سے یہ کانپ رہا ہے. وہ تو آپ نے بعد میں بتایا کہ وہ ایک دم مل کے نا, مطلب اس مل کے اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا, ایموشنل ہو گیا وہ بندہ, کانپنا شروع ہو گیا بھائی. وہ اس سے بات نہیں نکل رہی تھی کہ میں نے اگلی بات کیا کرنا. مطلب اس لیول کا پیار آپ دیکھ لیں کہ آج لوگ میرے ساتھ کس لیول تک ایموشنل اٹیچ ہیں, کہ کتنا پیار کرتے ہیں. کہ کنٹینٹ تو ہزاروں بندے دنیا میں بنا رہے ہیں, پاکستان بھی بھرا ہوا ہے, کشمیر بھی بھرا ہوا ہے, لیکن اس طرح کے بندے جو صرف میرے کنٹینٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحیح. یہ بتائیں گے اتنے بڑے جو بکروالوں کے ساتھ جرنی تھی, آپ نے پیدل سفر کیا, سب سے خوبصورت جگہ کشمیر کی آپ کو کون سی لگی, جس کو آپ نمبر 1 پہ رکھتے ہیں کہ یار یہ جگہ مجھے نا بہت اچھی لگی؟ میں اس کو کہوں گا کہ مکڑا پہاڑ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے, اس جگہ کا نام نہیں مجھے پتا, لیکن مکڑا پہاڑ بولوں گا کہ جو وہاں کی خوبصورتی ہے نا, کہ سینٹر میں گرینری اور میدان ہے اوپن, اور آگے پیچھے اس کے سنو فال والے گلیشیئر والے پہاڑ ہیں. اس کو میں کشمیر کی نمبر 1 جگہ پہ مطلب رکھوں گا, جو ٹریولنگ کے دوران میں نے ڈسکور کی ہے. صحیح. ابھی تک جو ڈسکور کیا ہے, کیونکہ اگلا کشمیر تو ابھی آپ کا سارا رہتا ہے. ہاں جی جی. تو باقی اس سے پہلے جو ناگا پیر جگہ نا, وہ بھی انتہا کی خوبصورت, جدھر ڈاکو تھے. ہاں جدھر ڈاکو تھے. بکروال لوگ بھی وہاں پہ اسی لیے جاتے ہیں, وہ سکون کی جگہ, وہاں پہ ان کے لیے نا چرا وغیرہ کافی زیادہ, اس لیے زیادہ بکروال ادھر سے ٹریولنگ کرتے ہیں, وہ ایک ان کا روٹ ہے. یہ بتائیں عرفان بھائی کہ یوٹیوب سے آپ, فیس بک سے پیسے کتنے کماتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ سوال ایسا ہے نا, دیکھیں اب اس کو گول نہیں کرنا آپ نے, اکثر یہ سوال سارے یوٹیوبر نا گول کر دیتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, لوگ پتہ ہے کیا سوچ کے سے گول کرتے ہیں. میں نے یہ بتا دی نا بات, تو میری ارننگ بند ہو جائے گی, اسے یہ ہو جائے گا, اسے وہ ہو جائے گا. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں اور پختہ ایمان رکھنے والا انسان ہوں. یہ نہیں ہے کہ ڈاما ڈول والا بندہ نہیں ہوں. اب تک جو کامیابیاں میں نے پائی ہیں, میں نے اللہ پہ یقین رکھ کے ہر طرح کے رسک لیے ہیں, ٹھیک ہے, جان کی پرواہ کیے بغیر, اور ہر رسک سے اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا, کیونکہ یہ سفر میرے لیے بنا تھا. تو انکم پہ جب اور لوگوں کی بات آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی انکم سے وہ والی گاڑی لے سکتے ہیں. ایگزیکٹ فگر کبھی کوئی نہیں بتا. جیسے وہ اس نے کہا تھا کہ میں آلٹو لے سکتا ہوں, جو پاکستان کا بڑا ولاگر ہے ماس صفدر, اس نے کہا تھا میں آلٹو لے سکتا ہوں. آپ بتائیں کو ویگو شیگو آ جائے گی ایک؟ نہیں ویگو شیگو نہیں, بندہ بات اتنی کرے جو حقیقت ہو. میں نے زیادہ سے زیادہ یوٹیوب میں ایک منتھ کی 10 لاکھ تک انکم کی ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن جو میری ایوریج انکم, میں نے ایوریج ایک منتھلی جو ابھی چل رہی ہے, جو منتھلی نارمل چلتی ہے میری ویڈیو سے 3-4-5 اس کے ان کے درمیان رہتی ہے. 3-4-5 لاکھ, ہاں 3-4-5 لاکھ. جی جی بالکل, فیس بک سے اور یوٹیوب سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ عرفان بھائی کی ارننگ کافی اچھی ہے. اور یہی دیکھیں آپ چیز کہ اگر 5 لاکھ میں ایک منتھ کا کماتا ہوں, تو دبئی میں 5 منتھ میرے لگتے تو یہ 5 لاکھ بنتے, اور یہاں 1 منتھ کا, اور وہاں مجھے کسی کے آگے کام کرنا پڑتا پورا دن دھوپ میں, یہ وہ. یہاں میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. یہ دیکھ لیں بھائی, موٹیویشن ہے. انشاءاللہ فیوچر میں ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ جی, ہماری دعا آپ کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ کامیابی یہ نہ سوچیں باہر یا صرف یورپ انگلینڈ لوگ مر رہے ہیں ان جگہوں پہ پہنچنے کے لیے. میں کامیاب ہوا ہوں تو یہی انکم ادھر ہے. باخدا جتنے پیسے ادھر میں بچا سکتا ہوں نا, اب ادھر میں اتنے پیسے نہیں بچا سکتا. میں خود 2 بار انگلینڈ رہ کے آیا ہوں, دبئی میں نے بتایا آپ کو کام کر کے آیا ہوں, ترکی میں رہ کے آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے 2-3-4 ملک کا ایکسپیرینس ہے میرے پاس, اور یوکے میں کام کرتا رہا ہوں. انگلینڈ, ترکی, دبئی 4 بار, یوکے, ترکی, اور یہ آ گیا دبئی. 4 جگہوں پہ آپ نے. اور ترکی بھی کام کے لیے گئے تھے, گھومنے کے لیے؟ ترکی میں صرف گھومنے کے لیے گیا ہوں, لیکن میں نے وہاں پہ دیکھی ہے لوگوں کی حالات. خدا قسم, ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں نا, جو ڈنکی کی شوق میں ترکی پہنچ جاتے ہیں اور ترکی سے آگے برے حالات ان کے رو رہے ہیں, وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی ان کو میسر نہیں ہے. یہ حالات ہے لوگوں کے. تو میں اپنے یہ جو کشمیری نوجوان ہے نا, یہی کہوں گا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ہم لوگ اللہ پہ جب نہیں نہ بھروسہ رکھتے تو تب ہم ناکام ہوتے ہیں. یہ جو نئی جرنی آپ نے سٹارٹ کی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ کہاں تک چلے گی یہ؟ کتنا عرصہ چلے گی؟ اور اینڈ اس کا کہاں پہ جا کے ہوگا؟
دیکھیں کوئی بھی میں جب جرنی سٹارٹ کرتا ہوں نا اس کا اینڈ مجھے پتا نہیں ہوتا. کیوں کہ جب میں 10 جگہوں کا نام سوچ کے نکلتا ہوں گھر سے نا تو 3-4 ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو ان جگہوں کے پہنچنے کے بعد پتا چلتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب 10 سوچ کے جائیں گے تو 15 آ جائیں گے. 15 آ جائیں گی. اب جو جرنی میں لے کے نکلوں اس کا کم سے کم میں نے منیمم ٹائم 1 منتھ رکھا اور میکسیمم 2 منتھ رکھے ہیں اس کے. وہ اس لیے کہ یہ جرنی کشمیر کے اندر بھی کافی زیادہ ہے, تو بٹ آخری گاؤں تک ہم نے جانا ہے, اس سے بھی آگے ہم نے جانا ہے. اور جو میری خواہش تھی کہ میں نارتھ پاکستان کو ڈسکور کروں, کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ کشمیر اور جو پاکستان کے خوبصورت علاقے ہیں یہ ڈسکور ہو تاکہ ہمارے ملک کو فائدہ ہو, ہمارا ٹورزم جو ہے انکریز ہو. اور میرا اسپیشلی جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ ہے کہ ہمارے کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار یہیں مل جائے ٹورزم انکریز ہونے سے. کیا آپ کا ان فیوچر فورن میں جا کے ولاگز بنانے کا بھی ہے موڈ؟ لائک جیسے کنٹری وزٹ کرتا ہے بندہ, سوئٹزرلینڈ ہو گیا, بڑا خوبصورت جگہ ہے وہ, اور باقی جو ایریا ہیں ادھر ادھر, کوئی ہے اس طرح کا مائنڈ میں رکھا ہوا ہے کہ میرا پہلا ٹارگٹ ہے یا جو دل میں میرے میں بات ہے نا وہ یہی ہے کہ میں اپنے امی ابو کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں, پھر میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ خود عمرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. یہ ٹارگٹ پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم کرے گا, مطلب آگے پیچھے جو ملک ہیں نا میں ان میں بھی وزٹ کروں گا تاکہ ویورز کو دنیا کا ہر رنگ دیکھ سکے, گھر بیٹھے وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ کی دنیا کس رنگ کی ہے. صحیح, ماشاءاللہ. تو یہ تھے جی عرفان ظفر صاحب, ان کے ساتھ ہمارا ایک کافی لمبا انٹرویو رہا اور پوڈ کاسٹ رہی. تو سین یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, اجازت دیتے ہیں, کوئی کوشچن ہے آپ کمنٹ میں کریں, اور اگر ہمیں اچھا اس کے اوپر رسپانس آیا نیکسٹ ٹائم جب عرفان بھائی ہمارے پاس آئیں گے تو بھائی پھر ہم کسی جگہ پہ کسی پہاڑی پہ بیٹھ کے یا پھر ادھر ہی اندر آفس میں بیٹھ کے ایک انٹرویو اور کریں گے, اور جو آپ کے کوشچن ہوں گے وہ انشاءاللہ ان سے پوچھیں. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.